آیتیں جن میں اطاعت کا لفظ آیا، اوبیڈینس، ایگزیکٹلی اطاعت. تو اطاعت کے لفظ کے ساتھ جہاں حکم ہے اطاعت کرنے کا وہ 40 آیتیں. یہاں تک سمجھ گیا نا بات؟ اب آگے چلیے. ان 40 آیتوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ان میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں، 22 آؤٹ آف 40 ایسی ہیں، 22 آیتیں جن میں حکم یوں ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی دونوں اطاعتوں کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یقل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جوائنٹ حکم آیا، اکٹھا، دونوں اطاعتوں کا حکم اکٹھا ہے. ایسی آیتیں کتنی ہیں؟ 22 جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی دونوں اطاعتوں کا ذکر اکٹھا کیا. باقی کتنی بچی؟ 40 میں سے 18 آیتیں باقی بچی، 18. اب باقی 18 آیتیں وہ ہیں ان میں صرف ایک اطاعت کا حکم آیا ہے اور دوسری کا ذکر ہی نہیں آیا. اور وہ کون سی اطاعت؟ صرف اطاعت رسول. 18 آیتیں ایسی ہیں بقایا جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے. ان آیتوں میں اطاعت الہی کا لفظ ہی نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا، صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے مفردن بدون ذکر اطاعت اللہ. 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. اللہ نے وہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. اور پورے قرآن میں الحم سے والناس تک ایک آیت بھی اس کے برعکس ایسی نہیں جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو. اپنی اطاعت کا حکم تنہا ایک جگہ بھی نہیں دیا، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں دیا. اپنے محبوب اور رسولوں کی اطاعت کا تنہا اطاعت رسول کا حکم 18 جگہ دیا ہے، اور اپنے اور اپنے محبوب کی اکٹھی اطاعت کا حکم 22 جگہ دیا ہے. یہ ہے شان رسالت، یہ شان رسالت ہے. اب آپ دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایکچولی تو ہونا نہیں چاہیے سوال، کیونکہ میں نے تو آیتیں بنائی نہیں، مجھ سے کوئی کیوں سوال کرے؟ میں تو ایک رپورٹر ہوں، آپ کو رپورٹ دے دی کہ قرآن میں 40 آیتوں کی یہ تقسیم ہے. تو مجھ سے تو سوال بنتا ہی نہیں. سوال تو اس سے بنتا ہے جس نے قرآن اتارا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. اب جس کو یہ بات ہضم نہ ہو، اچھی نہ لگے اور طبیعت اس کے اوپر خوش نہ ہو یا فہم کلیئر نہ ہو، وہ اللہ سے پوچھے بھی ایسا کیوں کیا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو صرف بتایا. میرا یہ قصور ہے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا، میں نے بتا دیا ہے. اور کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر بتانے کی جرات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں. میں نے آپ تک بات پہنچا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ حکمت سمجھاتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، وہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اس کیس کو الگ رکھ دیتے ہیں. 18 آیتوں کی بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں کی صرف اطاعت رسول کا ذکر اکیلے آیا ہے، تو اللہ کی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ بنتا ہے، چلو اگر اطاعت رسول کا حکم اور ذکر اکیلے آ گیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ نہیں کیا، تو اسی طرح کہیں ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جاتا، حکم آ جاتا اور ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا، تو اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو سوال بنتے ہیں، دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے سوال کا جواب کہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر اور ان 18 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھ لو، اللہ بڑا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ سے چھوٹا ہے.
اگر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جائے کیا اور رسول کا ذکر نہ ہو تو رسول نگلیکٹ ہو سکتا ہے، رسول اگنور ہو سکتا ہے، اگنور کرنے والے اگنور کر سکتے ہیں۔ بڑے کا ذکر آ گیا نا، بڑی ہستی کا ذکر آ گیا تو اللہ سے چھوٹا رسول تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ لوگ راستہ نکال لیتے کہ چلو اللہ کی اطاعت کر لی کام ہو گیا، اللہ کی اطاعت کر لی کام ہو گیا۔ یہ میں دوسرے سوال کو پہلے ڈیل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک آیت بھی ایسی نہیں اتاری جس میں اس کی اطاعت کا ذکر ہو، رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ کہیں لوگ ایک آیت بھی اگر ان کو مل گئی تو میرے رسول کی اطاعت اور اس کی غلامی کو اگنور کرنے کا راستہ مل جائے گا، انہیں رسول کے دامن سے تعلق توڑنے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی دہلیز سے پیچھے ہٹ جانے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی عظمت اور حاکمیت سے منہ موڑنے کا راستہ مل جائے گا۔ ایک آیت بھی مل گئی تو دی ول اوپن اے ڈور۔ وہ کہیں گے چلو اللہ نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو ہم اللہ کی مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو رسول کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کیا کہ میری اکیلی اطاعت تو ہے ہی نہیں، میری اطاعت اکیلی ہے ہی نہیں۔ تو اب رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ رسول کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ رسول اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے۔ جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت نے دے دیا جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ الکریم کا مسند میں نے مرتب کیا ہے، یہ بھی اسی 60 جلدوں کے انسائکلوپیڈیا کا حصہ ہے۔ کتب حدیث کا جو جتنا ذخیرہ ہے اہل سنت کا، اس ذخیرہ سے 15,000 احادیث جمع کی ہے میں نے کو لگ بھگ 15 سال کام کیا ہے۔ ہماری کتب حدیث میں ہمیشہ بیان کیا جاتا تھا کہ 550 حدیث سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کی، امام احمد بن حنبل اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کا عدد بڑھا کر 900 سے 1000 تک روایت کیا۔ کرامتیں سن لی، واقعات سن لیے، نعرے لگا لیے، اگر عادات وہیں کی وہیں جمی رہی، اخلاق نہ سنورے، اللہ کی طرف دل میں رجوع پیدا نہ ہوا، مخلوق کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور معاملہ بہتر نہ ہوا، تو باقی سارا کچھ جو بیٹھ کے کہیں گے سنیں گے یہ گپ شپ ہے اور ایسی لفظی لطف اندوزی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا اللہ والوں کا ذکر کریں، فرمایا ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کا کلام سنو تو علم اور حکمت میں اضافہ ہو، ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت میں اضافہ ہو۔ بازو مبارک اور سینہ مبارک، جسم کے اوپر زیادہ بال نہ تھے، بہت تھوڑے، نفیس لکیر تھی، ہتھیلیاں فراخ تھیں، یہ کلائیاں دراز تھیں، انگلیاں لمبی تھیں، آپ کے اعصاب برابر تھے، پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ ذرا گہرے تھے، مگر جب چلتے تو بالکل سارے تلوے اس طرح زمین پہ نہیں لگتے تھے، تھوڑی سی درمیان میں اونچائی تھی۔